میں بالکل ٹھیک ہوں، چلو۔ وہ اسے مسکرا کر یقین دلاتے ہوئے باہر کی طرف چل دی۔ ارے لڑکیوں، مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے دو۔ عروہ ہر 2 منٹ کے بعد کچن میں پہنچ کر ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتی۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ جا کے بیبی کا خیال رکھیں۔ اگر آپ بیبی کا خیال نہیں رکھ سکتی تو اسے بھی ہم اپنے پاس رکھ لیں گے۔ روح کو ہر وقت بہانا چاہیے تھا اس چھوٹے سے گول مٹول بیبی کے پاس جانے کا۔ عروہ کی ایک بھی نہ سنتے انہوں نے اسے واپس بھیج دیا۔ سب کچھ معصومہ اور روح نے بنایا تھا، جبکہ لیلیٰ تو اپنے آپ کو وی آئی پی کہہ رہی تھی۔ آخر اس کے لیے تو یہ دعوت رکھی گئی تھی۔ اور شارف، وہ تو معصومہ کے آگے پیچھے لگا تھا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ ہر 2 منٹ کے بعد اس کے پیچھے کھڑا ہوتا، کچھ چاہیے میں لے آؤں۔ جبکہ اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر روح اور لیلیٰ دل ہی دل میں مسکرائے جا رہی تھی، جبکہ خضر اور یارم دونوں ہی کام پر تھے۔ ان کو شام کو یہاں آنا تھا۔ سارم کو معصومہ کے لیے شارف کا یہ پیار دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ ایک معصوم کا دل دکھانے پر وہ جتنا پریشان تھا، شارف کی فکر دیکھ کر اسے اتنی ہی خوشی ہو رہی تھی۔ شام میں سب لوگ سارم کی طرف تھے۔ کھانا بہت آرام دہ ماحول میں کھایا گیا، اور وہ چاہے جتنا بھی انکار کرے، سارم ان کے لیے بہت اہم تھا۔ وہ ان کا بچپن کا دوست تھا۔ وہ چاہے اپنی تکلیفوں میں اسے شامل نہ کر سکے، لیکن ان کی خوشیوں پر وہ پہلا حق رکھتا تھا۔ یارم نے روح کو یہ کہہ دیا کہ سارم یہ سب صرف میڈلز کے لیے کرتا ہے، جبکہ دل سے وہ بھی جانتا تھا کہ سارم اس سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کی بھلائی چاہتا ہے۔ ہنی مون پر کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ سارم نے لیلیٰ اور خضر سے پوچھا۔ فی الحال ہم نے کچھ نہیں سوچا، خضر نے جواب دیا جب سارم نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ ہماری طرف سے تم دونوں کی شادی کا گفٹ۔ خضر نے مسکراتے ہوئے اس لفافے کو تھام لیا جس میں ترکی ہنی مون کی 2 ٹکٹ تھے۔ تھینکس، لیلیٰ نے مسکرا کر کہا۔ سارم کے گھر سے سب لوگ یارم کی گاڑی میں آئے تھے۔ ان سب کو اپنے اپنے گھر چھوڑ کر وہ روح کو لے کر گھر آ گیا۔ روح کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی، اس لیے شاید آتے ہی سو گئے۔ کیا ہوا روح؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا کہ یارم کی آنکھ کھل گئی۔ جب روح کو باہر دیکھا تو وہ بھی باہر ہی آ گیا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، نیند نہیں آ رہی تھی، بس اسی لیے باہر آئی تھی۔ نیند نہیں آ رہی تو مجھے جگا لیتی، وہ اس کے قریب بیٹھ کر بولا۔ آپ کو جگا لیتی تو آپ کیا مجھے لوری گا کے سلاتے؟ وہ شرارت سے مسکرا کر بولی۔ بیبی، تمہارے لیے یہ کام بھی میں بہت دل سے کروں گا، وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے قریب کر کے بولا۔ روح مسکرانے لگی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم دن بدن اور زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے بہت محبت سے کہہ رہا تھا۔ آپ کو کبھی بری بھی لگتی ہوں؟ روح نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ نہیں، تم تو پہلے دن سے ہی قیامت ڈھا رہی ہو۔ یارم، آپ نے پہلی بار مجھے کہاں دیکھا؟ میرا مطلب ہے آپ نے مجھ سے شادی کا فیصلہ کیسے کیا؟ روح پوچھنے لگی۔ خواب میں، یارم نے مسکرا کر کہا۔ نہیں نا، میں سچی مچی پوچھ رہی ہوں، آپ کو میرے بارے میں کیسے پتا چلا؟ میرا مطلب ہے آپ نے میرے گھر رشتہ کیسے بھیجا؟ ہماری شادی کیسے ہوئی؟ اس نے پھر سے پوچھا تو یارم خاموش ہو گیا۔ ہماری شادی تمہارے یہاں آنے کے بعد ہمارے فلیٹ میں ہوئی تھی۔ ہم نے آمنے سامنے بیٹھ کے دوسرے کو قبول کیا تھا۔ یارم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیتے ہوئے کہا۔ قبول تو میں آپ کو پہلے ہی کر چکی تھی۔ روح مسکرائی، جبکہ اس کی اس مسکراہٹ پر یارم اس کا ساتھ نہ دے سکا۔ روح، ہمارے نکاح کی تمہاری نظر میں کیا اہمیت ہے؟ یارم پوچھنے لگا۔ یارم نکاح کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ روح الٹا اسی سے پوچھنے لگی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا روح، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ فون پہ ہوئے اس نکاح کی تمہاری نظروں میں کیا اہمیت ہے؟ یارم بالکل سیریس انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یارم، وہ نکاح ہے ہمارا جس نے مجھے آپ کا کر دیا، جس نے مجھے آپ کے نام لکھ دیا، آپ کا نام ہمیشہ کے لیے میرے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ میں آپ کے پاس آ گئی، روح مسکراتے ہوئے بولی۔ اور اس نکاح کا جو ہم نے فلیٹ میں کیا؟ یارم پھر سے پوچھنے لگا تو روح اسے دیکھنے لگی۔ وہ بھی نکاح تھا یارم، لیکن نکاح ہمارا پہلے ہو چکا تھا۔ آپ فون پہ ہوئے اس نکاح کو قبول نہیں کر پائے تھے، اس لیے آپ نے دوبارہ نکاح کیا۔ لیکن میں آپ کے پاس آئی، آپ کے ساتھ رہنے لگی، آپ سے محبت کرنے لگی، کیونکہ مجھے آپ کے نکاح میں باندھ کر یہاں بھیجا گیا تھا۔ روح، مجھے بہت ضروری کام ہے، یارم اتنا کہہ اٹھ کے باہر آ گیا۔ لیکن صبح کے 4:30 بجے اسے کیا کام ہو سکتا ہے؟ روح سوچ
میں پڑ گئی۔ یارم صبح تک گھر واپس نہیں آیا۔ پہلے اس کا انتظار کرتی رہی، پھر اسے لگا کہ شاید وہ اپنے کام پر چلا گیا ہے۔ شفا اور میری کے آنے کے بعد وہ تھوڑی دیر آرام کرنے چلی گئی، کیونکہ اسے ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی جب معصومہ شونو کو لے کر آئی۔ کیا ہوا روح، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ معصومہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، چکراتا ہوا سر تھام کر بتایا۔ ارے یار تم میرے ساتھ چلو نا، میں تمہیں اسپتال لے چلتی ہوں، یارم سر کو بھی میں فون کر کے بتا دیتی ہوں۔ چلو اٹھو، معصومہ نے اپنا فون نکالتے ہوئے یارم کا نمبر ملایا، جبکہ روح کو اپنی طبیعت بہت خراب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ معصومہ کے ساتھ اسپتال آ گئی، جبکہ یارم نے کہا تھا کہ وہ آدھے گھنٹے میں اسپتال پہنچ جائے گا۔ آپ ویٹ کریں، کچھ دیر میں رپورٹ آپ کو مل جائے گی، ڈاکٹر اسے بول کر اندر چلی گئی، جبکہ معصومہ سے تھام کر باہر بیٹھ گئی۔ تمہاری طبیعت کب سے خراب ہے؟ تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ کتنی لاپرواہ ہو تم، ہمیں نہ بتاتی، کم از کم سر کو تو بتا دیتی، معصومہ ڈانٹتے ہوئے بولی۔ ارے یار میں کل تک بالکل ٹھیک تھی، پتہ نہیں آج ہی یہ سر گھوم رہا ہے۔ ہائے، ہو سکتا ہے کوئی گڈ نیوز ہو۔ ڈاکٹر کیسے مسکرا رہی تھی، معصومہ نے شرارت سے کہا تو روح شرمانے لگی۔ ہائے روح، سچ میں اگر یہ ہو جائے تو تمہارا بھی گول مٹول سا پیارا سا بیبی۔ معصومہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے جوڑے خیالی دنیا میں کھو چکی تھی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، معصومہ زور سے اسے اپنے گلے لگاتے ہوئے ایکسائٹمنٹ میں دعا دینے لگی۔ آمین، روح بے ساختہ بولی۔ ارے بھابی جی آپ یہاں؟ ڈاکٹر سے رپورٹ دینے والی تھی جب پیچھے سے فرقان نے اچانک آ کر اسے پکارا۔ معصومہ فرقان کو دیکھ کر ایک سیکنڈ کے لیے گھبرا گئی، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ روح تو اب یارم کے بارے میں سب جانتی ہے۔ کیسی ہیں آپ نے مجھے نہیں پہچانا ہوگا، میں فرقان ڈیول کا آدمی ہوں جی۔ آپ کے شوہر سے وفاداری کرنا تو میرا مقصد ہے، انہی کے لیے کام کرتا ہوں میں۔ جب ان کو دیکھتا ہوں آپ کے ساتھ تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ ڈیول تو آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ آپ کی محبت میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ اب آپ اس کی محبت کا اندازہ یہیں سے لگا سکتے ہیں کہ اس نے شیخ کو قتل کر کے آپ سے نکاح کر لیا۔ اسے فرقان بہت عجیب لگ رہا تھا، اس کے بات کرنے کا انداز، طرح سے اسے مخاطب کر کے یارم کے بارے میں بات کرنا، اور پھر اچانک ہی اس کے سر پر دھماکہ کرنا۔ روح اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ ڈیول نے شمس شیخ کا قتل آپ کے لیے کیا تھا۔ ہاں تو وہ آپ سے اس قدر محبت کر بیٹھا کہ اس نے آپ کے لیے شوہر کو ہی قتل کر دیا آپ کے۔ فرقان ابھی بول ہی رہا تھا کہ اسے پیچھے سے اپنے کندھے پر بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو یارم اس کے کندھے پر ہاتھ تھا۔ ارے ڈیول تم آ گئے، میں تمہارے بارے میں ہی بھابی جی سے بات کر رہا تھا، فرقان مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ وہ سرخ آنکھوں سے اب روح کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھوں میں بے پناہ غصہ اور آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ روح میری بات سمجھنے کی کوشش کرو پلیز۔ اسے یقین تھا کہ وہ روح کو بہت کچھ بتا چکا ہے، شمس کا نام تو سن چکا تھا۔ یارم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی روح نے اسے اس کے ہاتھ سے جھٹک دیے اور اس سے دور ہوتے ہوئے ہاسپٹل سے باہر نکل گئی۔ روح ہم گھر چل کر بات کریں گے، چلو یہاں سے، یارم اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ آپ کیا بات کریں گے یارم، اب بات کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے، لیکن آپ نے میرے شوہر کا قتل کر کے مجھے ہی کیوں یارم، کیوں آپ نے کیا ایسا؟ روح بلک بلک کر روتے ہوئے بولی۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ہم گھر چل کے بات کرتے ہیں۔ یارم نے روح کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ دور رہیں مجھ سے، کوئی رشتہ نہیں ہے میرا آپ سے، آپ ایک انتہائی دھوکے باز شخص ہیں، دھوکہ دینے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ آپ نے میرے شوہر کو قتل کیا، کیوں یارم؟ فرقان عجیب اور غریب نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ تب روح کچھ نہیں جانتی تھی، وہ تو بس یارم کی نظروں میں اچھا ہونے کے لیے اس کی بیوی سے اتنے اچھے سے بات کر رہا تھا کہ شاید وہ روح سے اچھی سے بات کر کے یارم سے اپنا کام نکلوا لے۔ لیکن یہاں حالات اور رت بدل چکی تھی۔
روح تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اب ڈیول کے ہاتھوں اس کی موت پکی تھی۔ موقع دیکھ کر وہاں سے نکلنا بہتر سمجھا، جبکہ معصومہ نے اپنے فون پر آنے والی شارف کی کال اٹینڈ کرتے ہوئے اسے سب کچھ بتا دیا۔ روح ہم گھر چل کر بات کرتے ہیں، اس بارے میں یہاں ٹھیک نہیں ہے۔ یادم نے اسے سمجھانا چاہا لیکن وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، وہ اسے اپنے آپ کو چھونے تک نہیں دے رہی تھی۔ سب کچھ ناجائز، آپ نے میرے ساتھ ناجائز رشتہ جوڑا، نکاح کے اوپر نکاح کر لیا، میرے شوہر کو قتل کر دیا، میری عدت تک پوری نہیں ہونے دی، 2.5 مہینے بنا کسی رشتے کے مجھے اپنے ساتھ رکھا۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھامے بول رہی تھی، کچھ بھی ناجائز نہیں ہے، ہمارا نکاح ہوا ہے شرعی اور قانونی طریقے سے، تم میری بیوی ہو۔ کون سی عدت؟ تم نے اسے دیکھا تک نہیں تھا تو کون سی عدت؟ تم پر کوئی عدت واجب نہیں اور کوئی نکاح بھی نہیں ہوا تھا، صرف ایک دکھاوا تھا، پلیز مجھے مت چھوئیں، وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔